بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کب سے گاڑی کے انتظار میں آدھی رات کے وقت اس سڑک کنارے کھڑی تھی۔ یوں تو دیر سے جانا میرا معمول تھا، لیکن آج بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے، لیکن ظاہر ہے ایسی سرد ترین رات میں سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ کاش مجھے بھی آفس میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کی طرح موٹر سائیکل پر کوئی بھائی یا ابو لینے آ جاتے، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ دونوں کا سایہ میرے سر پر نہ تھا۔ تبھی تو تنہا کھڑی میں اپنی بد نصیبی کو کوس رہی تھی۔ دھیرے دھیرے گزرتا وقت اور سڑک کا سناٹا مجھے بتا رہا تھا کہ میں کسی پریشانی میں گرفتار ہونے والی ہوں، اور پھر وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں جب اچانک 2 موٹر سائیکلوں پر 4 لفنگے سے یہاں سے گزرے تھے، میں ان کو دیکھ کر نہ چونکتی اگر وہ دوبارہ سے اپنی موٹر سائیکل گھما کر میری طرف نہ آ رہے ہوتے۔ اب میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک کہنے لگا، ارے آؤ، ہم سے لفٹ لے لو، ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ مجھے شدید غصہ آیا، پھر غصے سے کہنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چیخ چیخ کر سارے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے زور زور سے کہکے لگائے، اور پھر ایک لفنگا سا نوجوان دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگا، ارے دیکھو تو صحیح، یہ لوگوں کو جمع کرے گی، حالانکہ اس سنسان سڑک پہ دوسرا موجود بھی نہیں۔ جب بھی وہ چاروں میرے ارد گرد آ کر گھیرا تنگ کرنے لگے تو میں نے زوردار دھکا انہیں دیا اور سٹ پٹ بھاگنے لگی۔ میری حرکت دیکھ کر انہیں بھی غصہ آیا، پھر اب وہ میرے پیچھے کسی پاگل کتے کی طرح بھاگ رہے تھے۔ میں کیسے ان سے اپنا بچاؤ کرتی؟ میرا پرس اچانک نیچے گرا، جسے میں خوف کے مارے اٹھا بھی نہیں سکی تھی۔ اب میں روتے روتے دور بھاگنے لگی، یہ سوچ کر کہ وہ چاروں بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اچانک ہی ایک نے میرے دوپٹے کو زور سے کھینچا تھا۔ اس کا ہاتھ میرے جسم کو ایسے چھوا تھا جیسے کسی انگارے نے مجھے چھوا ہو۔ اب میرے قدم اور تیزی سے بھاگ رہے تھے، تبھی اچانک میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا اور اس سے خون بہنے لگا، لیکن مجھے اس کانٹے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اپنی عزت بچانے کی خاطر کسی حد تک بھی جانے کو تیار تھی۔ بڑی مشکل سے تیز تیز بھاگ کر میں دور ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی۔ پھر میں نے ایک درخت میں پناہ لے لی جو گھنی شاخوں میں کٹا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے چھپی تو مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے، لیکن اچانک ہی بھاگتے قدموں کی آواز تیز ہونے لگی۔ تبھی میں جلدی سے اٹھی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اچانک ہی میرا وجود کسی سے زوردار ٹکرایا۔ کالی چادر لپیٹے وہ ایک لمبا چوڑا وجود تھا، ابھی تو 4 درندہ سا۔ میں اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، اب اپنے سامنے ایک اور کھڑے وجود کو دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، سب کچھ بڑی عجیب سی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر اس کی نظر میرے زخمی پاؤں پر پڑی جو پوری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ کانٹا اندر جانے کی وجہ سے بری طرح نکل رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے کندھوں پر لپٹی چادر میرے اوپر ڈال دی تھی۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تبھی وہ زمین پر بیٹھا اور اس نے میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ میں وہیں بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ میں ڈر کر کہنے لگی، وہ میرے پیچھے گنڈے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے بھاگ کر یہاں آئی تھی۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری مرہم پٹی کرتا ہوں۔ اس طرح سے زخمی پاؤں کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں۔ اب میں لنگڑا اس کی مہربانی اور اس کی نیت کے پر میں حیران رہ گئی تھی کہ آج کے دور میں بھی اس طرح فرشتہ صفت انسان موجود ہے۔ شکر تھا کہ 4 درندوں سے میں بچ نکلی تھی، ورنہ نہ جانے وہ میرا کیا حال کرتے۔ اب وہ مجھے لے کر اپنے اس عجیب سے گھر میں لے آیا تھا، جہاں پر ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں حیران تھی کہ اس جنگل میں کسی انسان کا رہنا بہت مشکل ہے، تو یہ یہاں کیسے رہتا ہوگا کہ میں چاروں طرف الجھن زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے لگی اور وہ نیچے بیٹھ کر میرا پاؤں باندھنے لگا۔ اس نے ایک دوائی لگائی جس سے مجھے فوری طور پر آرام محسوس ہوا تھا، اور درد نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، اس لیے جیسے ہی کرسی سے ٹیک لگائی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں کب تک سوتی رہی مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی، نہ تو وہ نوجوان تھا اور نہ ہی وہ گھر تھا۔ میں تو ایک درخت کے پاس ایک ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بڑبڑا کر اٹھی، اور صبح کا اجالا کافی حد تک پھیل گیا تھا۔ میں کہاں آ گئی تھی، کن حالات سے گزری تھی، مجھے سب یاد آنے لگا۔ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی، اب میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی اپنی گلی میں آئی تو لوگ مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کھڑی تھی
مجھے یوں آتے دیکھ کر اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، لیکن جیسے ہی اندر گئی تو قیامت میری منتظر تھی۔ وہ سب لوگ مجھے آنکھ برساتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، پھر تو میرے اپنے، لیکن اب یقیناً میں نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سب مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، کیونکہ ایک رات گھر سے باہر گزار کر آنے والی لڑکی کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں جی سکتی، اور ایسا ہی میرا حال ہونے والا تھا۔ میرا نام تانیہ ہے، میں ایک یتیم غریب لڑکی تھی، اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ اپنے چچاؤں کے پاس رہتی تھی۔ میرے 2 چچا جو صرف نام کے ہی چچا تھے، ورنہ انہوں نے کبھی شکوت بڑا ہاتھ سر پر نہیں رکھا تھا۔ ان کے 2 پورشن بنے ہوئے تھے، ایک میں بڑے چچا اور دوسرے میں چھوٹے چچا رہتے تھے۔ ابو کے نام کا حصہ بھی اسی گھر میں موجود تھا، لیکن دونوں چچا نے بڑی چالاکی سے پورے گھر پر قبضہ جما لیا تھا اور ہم چاروں ماں بیٹیوں کو فقط ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ میری ماں سارا دن چاچیوں اور ان کی بیٹیوں کی خدمت کرتی اور دونوں بہنیں اسکول جاتی، لیکن پھر بھی ہم سے وہ خوش دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بار بار دونوں چچا سے کہتے کہ ان کا حصہ دے کر ان کو یہاں سے فارغ کرو، ویسے بھی معمولی سب حصہ بنتا ہے، یہ گھر تو تم دونوں نے ہی اپنی محنت سے تعمیر کیا ہے، اس کا باپ تو بہت پہلے مر گیا۔ مجھے ان کی یہ باتیں خون کے آنسو رلاتی تھیں۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی اور ایک آفس میں جاب کرنے لگی۔ تنخواہ اچھی تھی، اسی لیے رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ اکثر مجھے کام سے لوٹتے لوٹتے دیر ہو جاتی تو دونوں چچیاں مجھے طنز بڑی نظروں سے دیکھتی اور بلند آواز میں کہتی، یہ ضرور کوئی گلگلائے گی۔ لیکن میری امی کو پورا مجھ پہ اعتبار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ دونوں بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور امی بھی اس گھر کی چاکری کرنا چھوڑ دیں۔ اب ان کا بوڑھا جسم اس کے قابل نہیں رہا تھا کہ دونوں چاچیوں اور ان کے بچوں کا بھاگ بھاگ کر کام کرے۔ مجھے یوں نوکرانی کی طرح ان کا کام کرنا بہت اذیت دیتا تھا۔ پھر ہمیشہ کی طرح اس دن بھی میں آفس میں موجود تھی، جب کام ہونے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی، اور اگر وہ نوجوان مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر نہ لے کے جاتا تو شاید میری عزت بھی نہ بچتی۔ اس نے تو میرے پاؤں کی مرہم پٹی بھی کی تھی، لیکن جیسے ہی گھر آئے دونوں چاچیوں اور چچوں نے مجھے کہہ دیا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جو ایک رات گھر سے باہر نکال کے آئی ہو۔ میں ان کے سامنے صفائیاں دیتی رہ گئی، لیکن بھلا کسے میری بات پر یقین کرنا تھا۔ امی اب آنسو بہا رہی تھی، پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ جب تم رات گئے تک گھر نہ آئی تو میں ہر جگہ تمہارا پتہ کرنے گئی تھی، تمہارے دوستوں تمہارے آفس آتا تھا کہ پورے سڑک پر میں نے شان ماری، لیکن تمہارا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ پھر میں امی کو روتے ہوئے بتانے لگی کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، حتیٰ کہ میں نے اپنا زخمی پاؤں بھی امی کو دکھایا۔ پھر امی نے مجھے سینے سے لگایا، کہنے لگی مجھے اپنے بیٹی پر پورا اعتبار ہے، بس اب میں اس گھر میں نہیں رکوں گی، ہم اپنا سامان سمیٹ کر کسی گھر میں رہتے ہیں۔ تبھی امی اور میں چچا کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو تاکہ ہم یہ گھر کا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ روز روز کی ذلت برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی بار یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چچا نے حصے کی رقم کے صرف 50,000 مجھے تھمائے اور کہنے لگے یہ رقم لو اور یہاں سے چلے جاؤ، تم نے پہلے ہی ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، جب یہ گھر بکے گا تو کبھی تمہیں تمہارے حصے کے پیسے مل جائیں گے۔ یوں ہم چاروں لاواز بے سہارا عورتیں 50,000 کی وہ معمولی رقم تھامے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے، کسی گھر کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ پھر دور ایک بستی میں ہمیں بتایا کہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر خالی ہے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس گھر کا کرایہ انتہائی کم تھا۔ امی اور ہم سب خوشی خوشی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ صاف ستھرا سا 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا، لیکن ابھی ہماری خوشی کو چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ جب برابر والی ایک عورت امی کے پاس آئی اور کہنے لگی، بہن جوان بیٹیوں کو لے کر اس گھر میں کیوں آ گئی؟ تم نہیں جانتی یہ گھر اسیب زدہ ہے، یہ پچھلے 20 سالوں سے خالی ہے، جس نے بھی تمہیں دیا ہے اس نے تمہیں آپ کو بیوقوف بنا دیا، میں تو کہتی ہوں اسے ہی آج رات ہی خالی کر دو۔ امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہم تینوں بہنوں ہی سہم گئی اور امی کہنے لگی، بہن تم ہی بتاؤ، میں رات گئی اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اور اس کا مالک تو ایڈوانس کے نام پر ہم سے 30,000 روپے لے چکا ہے۔ تو وہ توبہ توبہ کہتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ تو بڑا ہی لالچی انسان ہے، پیسوں کے لالچ میں کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میری مانو تو اس گھر کو چھوڑ دو، دیکھنا تمہیں یہ رات کو ہی پتہ چل جائے گا تو اس گھر میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ یوں ہمیں وہ ڈرا کر یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن
पूरी रात हम माँ बेटी जागते रहे। ज़रा सी भी आट होती तो छोटी बहन बार बार ऐसे लगता जैसे अभी कोई दीवार से कूद कर अंदर आ जाएगा। कभी सीढ़ियों से कूदकर महसूस हो रहा था। पूरी रात हमने पूरी बहुत मुश्किल से गुजारी थी। सुबह मैं बुरी तरह रोने लगी क्योंकि ये सारी मुसीबत मेरी वजह से ही आई थी। काम पे जाना भी ज़रूरी था क्योंकि घर अलग हो गया था और खाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। फिर अम्मी कहने लगी, अल्लाह का नाम लेकर इसी घर में रहो, जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे पास इतनी रकम नहीं कि हम किसी दूसरे घर में रह सकें। फिर उस दिन ज़्यादा देर होने की वजह से मैं घर लौट रही थी। जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई तो मैं पूरी तरह डर गई। जैसे ही पलट कर देखा तो हैरान रह गई। काली चादर ओढ़े वही नौजवान था जिसने उस दिन मुझे बचाया था। उसकी मरहम पट्टी करना, उसकी मेहरबानी आज भी मुझे याद थी। फिर वो कहने लगा, आप कैसी हैं? क्या आपका पाँव ठीक हो गया है? मैंने सर झुका लिया और कहने लगा, पाँव ठीक हो ना हो, लेकिन हम जैसे गरीबों का कमाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर चलता ही मेरी कमाई से है। अभी भी थोड़ा दर्द है लेकिन आराम आ जाएगा। फिर वो कहने लगा, अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बहुत से लोगों से ताल्लुकात हैं। आपके हर मसले का हल मैं चुटकियों से पेश कर सकता हूँ। वो बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। उसका यूँ कहना मुझे अच्छा लगा। फिर मैं कहने लगी, ठीक है, आपका बहुत मेहरबानी, लेकिन आप क्या उसी जंगल में टूटे फूटे घर में रहते हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं? तो वो उदासी से कहने लगा, नहीं, मैं बहुत अकेला हूँ। पहले मैं पूरे खानदान के साथ रहता था, लेकिन अब मैं अपने खानदान से बहुत अलग हो गया हूँ, बहुत दूर चला गया हूँ। अब मुझे वहाँ की तन्हाई अच्छी लगती है। यूं ही बातें करते करते कब मेरी गली आ गई और मुझे पता ही न चला। फिर वो उसी गली से वापस मुड़ गया। मैं दूर तक उसे जाता देखती रही। उसका यूं मेरे साथ साथ चलना मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर जैसे ही रात हुई तो मैं अम्मी और बहनों से पूछने लगी कि घर में कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई। तो अम्मी कहने लगी, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो मुझे भी अब थोड़ा इत्मीनान हो गया था, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रात को बिस्तर पर लेटी तो उसी का चेहरा मेरे बार बार आंखों के सामने आने लगा। वो किस कदर मेहरबान है, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही। अब मेरे लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे थे। फिर एक दिन ऑफिस में काम बहुत था, सबकी जल्दी छुट्टी हो गई तो मैं भी जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही आधा रास्ता हुआ तो अचानक ही मेरे कदम रुक गए थे। दिल चाह रहा था उससे मुलाकात करूं, उसके घर जाऊं, लेकिन मैं देखना चाहती थी वो घर पर मौजूद है कि नहीं। यही सोचकर मैं उसे घने जंगल की तरफ चली गई। थोड़ी ही दूर तो उसका घर था। आज भी मुझे वो रास्ता अच्छी तरह याद था। जैसे ही मैं उसके घर के पास गई तो मैं हैरान रह गई। वो घर तो पूरा खाली पड़ा था। बाहर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा था, जबकि दोनों कमरे भी यूं ही खुले पड़े थे जैसे इधर कहीं किसी का आना जाना ही ना हो। हाथा के सामान भी गर्द से अटा हुआ था। घर में भरा हुआ कचरा इस बात की निशानदेही कर रहा था कि यहाँ पर सदियों से कोई नहीं आया। मैं घबरा कर उसे आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन मेरी आवाज़ बेसुधा रही। अब मैं मायूस होकर वापस पलट आई। दिल बहुत उदास हो गया था। ना जाने वो कहाँ चला गया था। इतने दिन से मेरे सामने भी नहीं आया था। फिर उसी रात हम सारे सो रहे थे। अब जब अचानक सीढ़ियों से भागने की आवाज़ आई, दोनों छोटी बहनें खौफ से कांपने लगी। वो पसीने से शराबूर हो गई थी। अम्मी भी खौफज़दा नजर आई, लेकिन मुझे अपनी हिम्मत बहाल रखनी थी। मैं उन दोनों को समझाते हुए कहने लगी, तुम दोनों घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ कि ये आवाज़ें कैसी हैं। छत से जोर जोर से धम धम की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक ही किचन से एक प्लेट गिरी और दोनों छोटी बहनें पूरी तरह चीखने लगीं। अब मेरा दिल भी लर्ज रहा था। ना जाने बाहर क्या हो रहा था। हम कमरे में किसी कैदी की तरह बैठे हुए थे। फिर मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहने लगी, कौन है जो हमें परेशान कर रहा है? लेकिन मेरे सवाल के जवाब में एकदम सन्नाटा छा गया था। ऐसे लगता जैसे यहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। तभी मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अब मैं ऊपर छत की तरफ जा रही थी। तभी मैंने छत की छोटी दीवार से किसी को कूदते हुए देखा था। मेरा दिल दग से रह गया। जरूर कोई मौजूद था। जो ही जल्दी से गली की तरफ झांक कर देखा तो मुझे एक काली चादर में भागता हुआ वजूद नजर आया। वही लंबा चौड़ा लिपटा वजूद, काली चादर वाला वो वजूद किसी से मुशाबहत रखता था। अपने दिल पर हाथ रखे उसे भागते हुए देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि इस घर में चोर की हैसियत से आने वाला चोर इंसान वही चोर होगा।
جس پر میں کافی حد تک اعتبار کرنے لگی تھی۔ پھر میں نیچے واپس آ گئی، اپنی بہن کو تسلی دینے لگی کہ اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے شاید کوئی بلی تھی جو مجھے دیکھ کر بھاگ گئی۔ لیکن دوسرے دن سے میں کام سے واپس آ رہی تھی جب وہ مجھے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں فوراً اس کے پاس چلی گئی، پھر اس سے کہنے لگی، کیا تم ہی میرے پیچھے پیچھے گھر تک آئے تھے؟ رات کو یقیناً تم ہی تھے جو گلی سے بھاگ رہے تھے۔ اس نے فوراً نفی میں سار ہلایا اور کہنے لگا، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں تمہیں صرف گلی میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ جس قدر مہربانی سے مجھے دیکھتا تھا، لگتا نہیں تھا کہ وہ مجھے تانگ کرے گا یا میرے گھر پر پہنچ جائے گا۔ اس سے چند کھڑی باتیں کر کے اب میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے حد سے عادت گلی کے کونے پر چھوڑا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ پھر تو ہر دوسرے دن جیسے خوف کا ماحول پیدا ہونے لگا۔ جب رات کو آنے والی ان پراسرار آوازیں سے ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ پھر تو ہر دوسرے دن جیسے ایک خوف کا ماحول پیدا ہونے لگا۔ جب رات کو آنے والی ان پراسرار آوازوں سے ہم سب اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی وہ عورت صحیح کہتی تھی، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یا تو ہم امی سے کہیں کہ یہ گھر چھوڑ دیں یا پھر کسی مولوی وغیرہ کو بلا کر اس گھر کو دکھائیں۔ وہ بہت خوش زدہ لگ رہی تھی۔ میں اسے تسلی دینے لگی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کیوں نہ میں کسی مولوی وغیرہ کو بلا کر اس گھر کو دکھا دیتی ہوں۔ امی سے جب میں نے یہ کہا تو امی نے کہا، یہ ٹھیک ہے، ایسے ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی کہ اس گھر میں رہنا ٹھیک ہے یا بھی نہیں۔ آخر کب تک ہم سزا میں مبتلا رہیں گے؟ اب تو میری دونوں چھوٹی بیٹیاں ڈرنے لگی ہیں۔ پھر دوسرے دن میں پریشان سی گھر میں جا رہی تھی، اچانک ہی کوئی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ وہی تھا میرا رکھوالا، وہ مہربان نوجوان، ایسے لگتا تھا جیسے میری حفاظت کر رہا ہے۔ میرا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو میں کہنے لگی، جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ عذاب زدہ ہے۔ پہلے ہم یہ بات نہیں پتہ تھی، جیسے ہی گھر لے لیا، سارے پیسے ادا کر دیے، اس کے بعد ہمیں آس پڑوس کے لوگوں نے بتایا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، ان چیزوں کا علاج تو میں بھی کرتا ہوں، اگر برا نہ مانو تو مجھے اپنے گھر ساتھ لے جاؤ، میں تمہیں ایک نظر دے کر بتا دوں گا کہ یہ گھر عذاب زدہ ہے یا نہیں۔ میں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، کیوں نہیں، تم آج ہی میرے ساتھ چلو۔ اب وہ میرے ساتھ میرے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کرتا ہے اور اس جنگل میں تو کوئی رہتا بھی نہیں، اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، میں جنگل میں سے جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہوں، پھر ان سے دوائیاں تیار کرتا ہوں۔ ان دوائیوں میں خاص طاقت ہوتی ہے، جو بھی اسے استعمال کرتا ہے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے لیے میں وہ دوائیاں بنا کر شہر شہر بیچتا ہوں، یوں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے، اور میں ایک لاوارث لڑکا ہوں، میرے ماں باپ تو پہلے ہی مر گئے تھے، اس لیے بس تنہائی پسند ہوں۔ اس کی کہانی تو واقعی بہت عجیب تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر چلا آیا۔ امی اور بہنیں دیکھ کر حیران تھیں۔ پھر میں نے امی کو ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح چند آوارہ لڑکوں نے مجھے تنگ کیا تھا، اس نے ہی مجھے بچایا تھا، میری مرہم پٹی کی تھی، پوری رات میں اس کے ٹھکانے پر موجود رہی، تبھی بھی میری عزت محفوظ رہی۔ پھر میں امی سے کہنے لگی کہ اسے جنات کے بارے میں خاص علم ہے، یہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس گھر میں عذاب ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھا وہ پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا، کمروں کا، صحن کا، اوپر چھت کا، غور غور سے ہر جگہ دیکھتا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک واپس آ کر کہنے لگا، اس گھر میں جنات کی موجودگی محسوس تو ہو رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ ہاں، وہ اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیں گے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کو زخمی کرنا، اس کے ان کے پاس کی بات نہیں، وہ ابھی اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ امی کہنے لگی کہ یہ لڑکا تو بہت کام کا ہے، اس سے کہو کہ اگر اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی اس گھر میں رہ لے۔ میں امی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، نہیں نہیں، لوگ باتیں بنائیں گے، ہم بھلا کیسے کسی جوان لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ میں نے امی کی اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاں سے چلا گیا۔ بہنوں کے چہرے پر تھوڑی پریشان کام ہوئی تھی، لیکن رات سلسلہ آنا شروع ہوا۔ میں ان سے کہنے لگی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان آوازوں کو آنے دو، اگر تم توجہ نہیں دو گی تو خود بخود بند ہو جائیں گی۔ لیکن ایسے لگتا جیسے سیڑھیوں سے کوئی آ جا رہا ہو، کوئی اوپر جا رہا تھا تو کوئی چھت پہ خوب دم دم کر رہا تھا، اور تو اور کچن میں سے برتن
گرنے کی آواز آنے لگی۔ ایک بار پھر سے وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا کہ اس گھر کو خالی کر دیں۔ ویسے بھی 1 مہینہ ہو گیا تھا، میری تنخواہ ملنے والی تھی۔ اب میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ ہمیں ہر روز یہ سہنا پڑے، اب ہم کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں۔ لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی دوسرا گھر نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ان کے کرائے اتنے تھے کہ جنہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک دن کام سے آتے وقت مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ میں اس دن کے واقعے کے بارے میں سوچ کر کانپنے لگی۔ آج بھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ گاڑی نہیں ملے گی، اس لیے میں پیدل تیز تیز گھر کی طرف جانے لگی۔ تبھی راستے میں مجھے آواز دے کر روکا تھا۔ میں پلٹی تو اپنے سامنے اسی نوجوان کو حیران رہ گئی۔ اسے کیا پتا کہ میں اس وقت گھر جا رہی ہوں۔ اب وہ میرے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہم وہ گھر چھوڑ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت پریشان کیا ہے، روزانہ رات کو ایسی باتوں کو برداشت کرنا ہمیں ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں بہت مایوسی سے یہ سب بتا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرے سمجھانے سے وہ باز نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں چونک گئی، پھر کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم نے کیا سمجھایا تھا؟ پھر وہ کہنے لگا، گھر مت چھوڑو، وہ بہت اچھا ہے، ان کو وہاں سے جانا چاہیے جو اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ بھلا انسانوں کی دنیا میں جنات کا کیا کام؟ اس نے یہ بات بڑے عجیب انداز میں کہی تھی۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، آج رات 12 بجے مجھے ایک عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ سب جنات تمہارا گھر خالی کر کے چلے جائیں گے۔ اب میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم عمل بھی کرتے ہو؟ جب میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہاں، میں سب کر لیتا ہوں۔ جنات سے میری خاص دوستی ہے، کہ جہاں میں رہتا ہوں اس جنگل میں رہنے والے سارے جنات ہیں، تبھی تو میں تنہائی پسند ہوں۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، مجھے ایک خوف میں مطلع کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم چاروں آج رات کمرے میں قید رہنا، اس کے بعد میں رات کے 12 بجے اپنا عمل شروع کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا گھر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تمہیں وہاں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں، لیکن کب گھر آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میں نے امی کو بتایا کہ یہ ہمارا گھر جنات سے پاک کرنے کے لیے خاص عمل کرنے والا ہے۔ امی کہنے لگی کہ بیٹا، ان کاموں میں تو نقصان ہو جاتا ہے، اسے منع کرو اور کہو کہ ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ یہ بات تو میں نے بھی نہیں سوچی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، اس عمل کے جنات کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کے سمجھانے پر پھر امی مان گئی تھی۔ پورا گھر جاگ رہا تھا۔ میں نے بہنوں سے کہا کہ وہ سو جائیں، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا اور پھر میں امی اور بہنوں کو لے کر ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے اس گھر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی آپس میں لڑ رہا ہو۔ وہ زبان نہ سمجھنے والی تھی۔ وہ نوجوان اوپر چھت پر بیٹھ کر عمل کر رہا تھا۔ تبھی مجھے سیڑھیوں سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی تھی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ امی نے مجھے روکا، لیکن میں نہ مانی اور کہنے لگی، امی، کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے آپ ان لوگوں کو کمروں میں روک رکھیں اور میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر تو وہ کہیں بھی موجود نہ تھا، لیکن یقیناً وہ چھت پہ تھا۔ پھر میں چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پہ گئی۔ میں نے سنا وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ تم باز کیوں نہیں آتے؟ آخر ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہیں پر واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئی تھی۔ جواب میں ایک ہنسی کی آواز آئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی لڑکی کی ہنسنے کی آواز تھی، لیکن سامنے وہ موجود نہیں تھی، وہ صرف اسی کو دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، تم بھی تو وہیں سے چلے جاؤ جہاں سے آئی ہو، یہاں پہ کیا کام ہے تمہارا؟ تبھی وہ غصے سے کہنے لگا، میں روز یہاں نہیں آتا، لیکن تم یہاں پہ ہی رہ رہی ہو، انسانوں کی دنیا میں تمہارا کیا کام ہے؟ جاؤ، سردار نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میں جاؤں گی تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی، کیونکہ کئی سال پہلے تمہاری خاطر انسانوں میں آئی تھی۔ اب میں حیران تھی، ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں، تم کیوں بھول جاتی ہو؟ تبھی وہ نظر نہ آنے والی لڑکی کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم صرف اسی لڑکی کے پیچھے اس گھر میں آ کر مجھے پریشان کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا، اگر میں یہاں سے گئی تو یا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی یا پھر اس لڑکی کو اتنی تکلیف دے کر جاؤں گی کہ تمہیں وہ کبھی نہیں مل سکے گی۔ میں جن زادی ہوں اور میری شادی کسی جن ذات سے ہی ہوگی، وہ کوئی اور نہیں،
وہ تم ہی ہو۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جن زادی نے کیا کہا ہے۔ اس نوجوان نے اسے کیسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی تو مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ ایک جنات کے خاندان میں تھی، نظر نہ آنے والی مخلوق۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سایہ سا نکلتا ہوا یہاں سے نظر آیا تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر نیچے کی طرف آنے لگا۔ میں سیڑھیوں سے جلدی سے نیچے بھاگی۔ جیسے وہ سامنے آیا تو میں اسے کہنے لگی، تم یقیناً بہت سے رازوں سے واقف ہو۔ سچ سچ بتاؤ، تم اوپر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کیا تمہیں وہ دکھائی دے رہی تھی؟ اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، وہ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائے گی، اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، اب ہم مزید اس گھر میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، اب ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس رات میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلا گیا۔ اب میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں، یوں ان پریشانیوں کے ساتھ اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہے۔ پھر خدا خدا کر کے آخرکار ہمیں بستی کے آخری کونے پر ایک اور گھر ہی مل گیا۔ وہ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن بہت کم کرائے والا تھا۔ وہ اتنا اچھا بنا ہوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی فی الحال ہمیں گزارا تو کرنا ہی تھا۔ پھر اس دن ہم سامان سمیٹ رہے تھے، سارا سامان ہم نے باندھ دیا تھا، دوسری صبح ہی ہمیں شفٹنگ کرنی تھی۔ اس رات میں سوئی تو عجیب سے خوف سے میری آنکھ کھل گئی، جیسے میری اوپر کوئی چھپ کر مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ غنودگی کی کیفیت میں آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ لمبے لمبے بالوں، بڑی بڑی آنکھوں والی ایک کالی سی لڑکی میرے اوپر جھکی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر میں چینخ مارنے والی تھی کہ اچانک ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا سانس گھٹنے لگا تو اس نے اشارے سے کہا کہ مجھ سے ڈرو مت، آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ مجھے ساتھ لے کر اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ میں کسی مجسمے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، ہاں، لیکن اس کی آواز سن کر محسوس ہوا کہ یہ وہی ہے جو اس دن نوجوان سے باتیں کر رہی تھی۔ تو یہ کیا یہ ایک جن زادی ہے؟ تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر وہ کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں، سالوں سے اس گھر میں اکیلی رہی ہوں، لیکن تمہیں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، کہ آپ میرے سامنے آنا بند کر دے، ورنہ تم اس گھر میں جاؤ گی تب بھی میں تمہارے پیچھے آتی رہوں گی۔ اس کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میں سہم گئی اور پھر کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کون میرے پیچھے آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وہی جو تمہیں بیوقوف بنا کر انسانی روپ میں روزانہ تمہارے سامنے آتا ہے، جسے تم کل لے کر آئی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میری حیرت پر وہ کہنے لگی، وہ ایک جنات ہے، میری ہی طرح کا جن زاد، ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے رہنے والے ہیں۔ تمہارے سامنے آنے والا وہ انسانی روپ کا خوبصورت نوجوان ایک جن زاد ہے۔ اس کی بات میں میری ہوش اڑا دیے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، سالوں سے ہم ایک ہی قبیلے میں رہتے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے ماں باپ انتقال کر گئے، اس نے قبیلہ چھوڑ دیا۔ میں بچپن سے ہی اسے چاہتی تھی، جگہ جگہ اسے ڈھونڈنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ پھر جہاں آ کر پتہ چلا کہ اس نے جنگل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، کہ وہ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتا۔ میں اس کے ساتھ وہی رہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا اور کہنے لگا کہ میں واپس قبیلے میں چلی جاؤں، کیونکہ یہ جنگل اس بستی کے قریب تھا۔ تو میں اس کی خاطر خالی گھر میں رہنے لگی، جس گھر میں تم آج موجود ہو، یہی میرا ٹھکانہ بن گیا۔ یوں تو میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی، لیکن حیران رہ گئی جب میں نے ایک دن اسے تمہارے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھی میری موجودگی محسوس کر لی تھی۔ اب اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ پھر وہ روزانہ چپ کے میرے پاس آتا اور مجھے کہتا میں یہ گھر چھوڑ کر دور چلی جاؤں، کہ میں اس لڑکی کے خاندان کو پریشان نہ کروں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ تو کسی جن زادی پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالتا تھا، لیکن ایک انسانی لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا، اس لیے میں نے روزانہ تمہیں ستانا شروع کر دیا۔ لیکن اس دن اس نے مجھے سختی سے کہا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، لیکن میں نے اس کے سامنے شرط رکھی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اس کے بعد میں اس کے ساتھ قبیلے میں واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو لڑکی، یاد رکھو، اگر اب وہ تمہارے پیچھے آیا تو میں بھی اسی گھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، میں تمہیں کہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اب آج اس کی حقیقت تم پر کھل چکی ہے، اس لیے اسے کہو کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ جن زادی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں کسی بھی بت کی طرح وہاں کھڑی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نوجوان جن زاد ہوگا جسے میں بھی پسند کرنے لگی تھی۔ اس کا ساتھ چلنا، آنا جانا، چھوڑنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
اس نے مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ہمیں یہ پریشانی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب میری سوچ لیا تھا کہیں پر بھی مجھے نظر آیا تو میں پلٹ کر وہ راستہ ہی چھوڑ دوں گی۔ نہیں، امی اور بہنوں کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی، ایسی تو یہ جن زادی ہمارا پیچھا کرتے کرتے اس گھر میں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ پھر اگلے ہی دن میں کام سے گھر واپس لوٹ رہی تھی کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور نہ ہی پلٹ کر دیکھا۔ تیز قدموں پر چلتے ہوئے میں اپنے نئے والے گھر میں چلی گئی۔ اب میں دن رات سوچ میں مبتلا رہتی تھی، کہیں میں بھی اس سے محبت تو نہیں کرنے لگی، یہ جان کر بھی وہ ایک جن زادہ ہے، لیکن اس کی مہربانی، اس کا یوں مرہم پٹی کرنا، مجھے بچانا، روزانہ مجھے اکیلی سمجھ کر گھر تک چھوڑنا، میں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ پھر اس دن میں سو رہی تھی جب مجھے کسی نے دھیرے سے آواز دی تھی۔ میں یوں ہی آنکھیں کھولیں تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی، وہ میرے سامنے ہی تو موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی تپش موجود تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے تم نے ہی تو آنے پر مجبور کیا ہے، آخر تم نے میری بات کیوں نہیں سنی تھی؟ پھر بہنیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا اور کہنے لگی کہ میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں، تم ایک جن زاد ہو اور ایک انسان بن کر مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ جن زادی یہاں بھی آ جائے گی۔ طاہبی اس جن زاد کے آنکھوں میں غصہ آیا اور کہنے لگا، آخر اس نے یہ سچائی بتا ہی دی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں ایک جن زاد ہوں، لیکن انسانوں سے بھی بہت الگ ہوں۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ میں بھی بے اختیار اسے دیکھتی رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ ایک طرف تو جن زادی کا خوف، اوپر سے اس مہربان جن زادے کی خوبصورتی اور چمکتی آنکھوں نے مجھے کچھ بھی کہنے میں قابل نہ چھوڑا تھا۔ لیکن وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، لیکن تم اس کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ جہاں کچھ نہیں رکھا۔ وہ کہنے لگا، وہاں میرے باپ کی یادیں ہیں، اس قبیلے میں ہی میرے ماں باپ مرے تھے، نہ جانے ان کی موت کیسے ہوئی، لیکن دوسرے جن زادوں کا کہنا تھا کہ انہیں کسی نے مارا تھا۔ ان قاتلوں کا مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا، اسی لیے بے بسی کی حالت میں انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگا جہاں پر مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ اپنی ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں بھی بے بس تھی۔ پھر دوسری رات اس جن زادی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ جب آدھی رات گئے وہ میرے سراہنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے دیکھ کر پوری طرح چینک ماری تھی۔ اب وہ مجھے ٹانکوں سے چھینکتے ہوئے چھت کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس کا خوفناک چہرہ، آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھ سے ضرور بدلہ لے گی، کیونکہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اس جن زادے سے ملاقات کر رہی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، اب میں اسی گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا لوں گی جہاں سے تم لوگوں کو بھگا دوں گی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ایسا مت کرو، ہم لاوارث اور غریب لوگ ہیں، میں جلد ہی جن زادے سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے۔ جن زادی نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا اور کہنے لگی، سچ میں ہی وہ مجھ سے شادی کر لے گا؟ میں نے کہا، ہاں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا، پھر کہا، میں اس پہ مجبور کروں گی، دیکھنا وہ تمہارے ساتھ اس قبیلے میں واپس ضرور جائے گا۔ اب وہ خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، میں تمہاری دوست بن جاؤں گی، اب میں پریشان بھی نہیں کروں گی، بس تم کسی طرح اس جن زادے سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میں بری طرح پریشان ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ لیکن دوسری بہن کہنے لگی کہ باجی، آپ چینک کیوں رہی تھی؟ کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا تھا؟ اور امی بھی حیران رہ گئی اور میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں نے تو بس ایک خواب دیکھا تھا، بس ڈر گئی تھی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں نے تو بس ایک خواب دیکھا تھا، بس اسی میں ڈر گئی تھی۔ یہ گھر تو بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دونوں چھوٹی بہنوں کے دلوں میں کوئی خوف بیٹھ جائے۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، بس میں نے تو ایک خواب دیکھا تھا، بس اسی سے ڈر گئی تھی۔ یہ گھر تو بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دونوں چھوٹی بہنوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے۔ اب بھی جن زادہ روزانہ میرے پیچھے آتا تھا، وہ مجھ سے گھر پر چھوڑ کر چلا جاتا تھا، لیکن میں اسے اپنا پیچھا چھوڑوانا چاہتی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ کسی طرح اس بات پر راضی ہو جائے کہ جن زادی کے ساتھ واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جائے، یوں ہمارا پیچھا بھی اس سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن جن زادے کا کہنا تھا کہ وہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے اور مجھ پر سے محبت کرتا ہے، اسے جن زادی سے نفرت ہے کیونکہ وہ بہت
تنگ کرنے والی جن زادی ہے اس کا جینا حرام کر دے گی۔ پھر آج رات میں کام سے گھر لوٹی تو امی کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جب وہ کہنے لگی آج میں مولوی کے صاحب کے پاس گئی تھی، میں نے انہیں ساری باتیں بتائی ہیں۔ کل رات جس طرح تم چینخیں مار کر اٹھی تھی، میں نے تمہیں چوری چھپے دیکھ لیا تھا۔ تم خود بخود سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی سوچ کر میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ پھر چپکے سے مولوی صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں رہنے والے جنات ہمارے پیچھے آ گئے ہیں اور تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ تم کل چلنا میرے ساتھ مولوی صاحب کے پاس، وہ تم پر دم درود کریں گے اور ایک تعویذ بھی دیں گے۔ اب میں ساتھ تھام کر رہ گئی تھی، کہیں ان دونوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، بھلے ہے وہ جنات تھے، لیکن نہ میں جن زادی اور مہربان ہونا چاہتی تھی۔ پھر میں امی سے کہنے لگی کہ بس چند دن کی بات ہے امی، پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی حیران ہو گئی اور کہنے لگی تمہیں کیسے پتا کہ وہ تمہارے سامنے آتے ہیں؟ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں منع کیا اور کہنے لگی نہیں، مجھے تو نظر نہیں آتے، لیکن ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر امی نے میری ایک نہ سنی اور کام سے چھٹی ہوئی تھی اور زبردستی مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت بزرگ اور بھاری شخصیت کے مالک تھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے بڑی عجیب کہانی سنا رہی ہو تم لڑکی۔ ایسا ہوتا ہے جن زاد کبھی کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن جو جن زادی اس لڑکے پر عاشق ہے وہ تمہیں پریشان کر رہی ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، لیکن تم کسی نہ کسی طرح اس جن زادی کو اس بات پر راضی کر لو کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں، تو ایسے میں تمہاری زندگی میں بھی سکون ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جن زادی تمہیں کوئی بڑا انعام دے دے جس سے تمہاری قسمت بدل جائے، کیونکہ اکثر جنات خوش ہو کر لوگوں کو ایسی قیمتی چیزیں دے کر جاتے ہیں جن سے ان کی راتوں رات قسمت بدل جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں خوف زدہ ہو گئی جب کسی کی بھاری غصے بھری آواز نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی جن زادہ تھا، اور پھر وہ ناراضگی سے کہنے لگا اب تم مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس جا رہی ہو۔ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر میں اس سے التجا کرنے لگی کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس جن زادی سے شادی کر لے، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے۔ میں ان سے وعدہ بھی کر چکی ہوں، لیکن جب بھی اس کا دل چاہے تو وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے پاس آ سکتا ہے۔ وہ کچھ اداس سا نظر آیا، پھر کہنے لگا میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے نہ آؤں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح وہ جن زادی ہر رات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تم سے بات کی تو وہ دوسرے گھر میں بھی ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ میری دشمن بن چکی ہے، تبھی میں نے اسے دوستی کی اور اس سے وعدہ کیا جن زادے سے ضرور کرواؤں گی۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کرنے پہ تیار ہوں، لیکن میں تم سے ملاقات کرنے اس دنیا میں ضرور آیا کروں گا۔ میں جب بھی تمہارے سامنے آؤں تو تم مجھے دیکھ کر منہ نہ پھیرنا، میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ یوں دوسرے دن ہی ایک حیران کن بات ہوئی جب لال جوڑا پہنی وہ جن زادی آدھی رات میرے سامنے آئی تھی۔ میں اسے اپنے دیکھ کر پوری طرح ڈر گئی تھی، لیکن وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ جن زاد نے مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میری دوست بن چکی ہو، اس لیے میں ہمیشہ تم پر مہربان رہوں گی۔ آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ بھی لے کے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ اس کا کہنا تھا یہ ہمارے قبیلے کے زیورات ہیں جو تمہارے بہت کام آئیں گے، یہ تمہاری قسمت بدل دیں گے، تمہارے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ تم اس غریب گھر میں رہنے والی وہی لڑکی ہو جو راتوں کو نوکری کے لیے دیر سے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے شکریہ کہہ کر اسے وہ پوٹلی تھام لی تھی، پھر وہ خوشی خوشی میرے سامنے سے غائب ہو گئی، اور دوسرے دن جیسے ہی میں نے پوٹلی کھولی تو حیران رہ گئی۔ اس میں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔
اور زیورات سے بھری ہوئی تھی، خوبصورت اور قیمتی زیورات، اور جنہوں نے ہماری قسمت بدل ڈالی۔ پھر امی اور میں نے مل کر ایک کاروبار شروع کر دیا اور دن رات اپنی میرے قسمت چینل کو بدلنے لگے۔ لائک، اب میری بہنیں اچھے سبسکرائب سے پوری اور میں بیل تعلیم حاصل کر آئیکن رہی کو تھیں، اور ہم نے ایک اپنا پریس کریں بڑا سا تاکہ گھر خرید لیا۔ میری آنے والی ہمارے ہارٹ چچو نے نیو جو اردو کچھ ہمارے کہانی ساتھ آپ کیا کو تھا، ملتی ایک نہ رہے۔ ایک دن انہیں تو اپنے کیے کی ملتے سزا ہیں تو پھر ضرور ہم ملے گی، کل۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یتیم کا حق کھانا اپنے لیے عذاب